الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأسمياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر امرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز والا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، آج 3 ستمبر سن 2021 عیسوی ہے. محرم الحرام کی آج 25 تاریخ ہو گئی. 1443 ہجری ہے. گزشتہ جمعے میں بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کیا تھا. آج ان کے عنوان کا دوسرا حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ جمعے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا مصر میں چند درم یا چند ٹکوں میں یا اس لحاظ جو بھی قیمت تھی جو سکہ رائج الوقت تھا اس کے حساب سے، یعنی کہ تھوڑے سے دام میں سودا ہوا. اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ سودا کیوں ہوا. ایک دن یوسف علیہ السلام والد گرامی کے گھر میں آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا اور دل میں آیا کہ اے یوسف، تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، تیری بھی کوئی قیمت لگا سکتا ہے. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جب مصر کے بازار میں میرا ٹکوں میں سودا ہونے لگا، اس دن مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک نے اس بات کو آج پورا کر دکھایا کہ میری بھی کوئی قیمت لگا سکتا ہے. ایک تو یہ بات. اب احادیث سن لو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بارے میں نہیں، دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کو جتنا ہی حسن اللہ پاک نے عطا کیا، پوری دنیا کو
جس قدر اللہ پاک نے حسن عطا کیا، یہاں تک کہ صرف آدھا حسن اللہ پاک نے صرف یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ کتنی خوبصورت حسین عورتیں دنیا میں پڑی ہیں، یعنی کہ ساری دنیا کو حصہ آدھا ملا اور اکیلا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ بہرحال مصر کے بازار میں جو سودا ہوا، اس نے کہا کہ میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں۔ غالباً کوتیفار خرید کر گیا، جو زلیخا کا شوہر تھا وہ خرید کر گیا، گھر میں لے کر گیا۔ یوسف علیہ السلام یہاں تک کہ زلیخا کے گھر میں پلتے رہے، یہاں تک کہ اب آگے قرآن کہتا ہے کہ جوان ہو گئے۔ میری بات نہیں، اللہ کا قرآن ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اللہ عز و جل قرآن حکیم میں بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر جب جوانی آئی، شباب آیا، اور بھی 4 چاند لگ گئے، شباب آیا، جوانی ہوتی ہے نا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کی عبادت سب سے زیادہ قابل قبول ہے۔ فرمایا کہ جو جوانی میں اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، زنا نہیں کرتا، یہاں تک کہ زنا کی دعوت بھی ملے اور وہ باز آ جائے، فرمایا کہ اس کا جنت میں بڑا اعلیٰ مقام ہوگا۔ دعوت بھی ملے جوانی میں، پھر بھی اس برائی سے بچنے کی کوشش کرے۔ آج تو بابا نوجوان نسل یہاں تک کہ موبائل میں برباد ہو گئی، کوئی گیموں میں برباد اپنے آپ کو کر رہا ہے، کوئی فلموں کے ذریعے، کوئی گند دیکھ کر، یعنی کہ کوئی یہاں تک کہ کسی کے ساتھ یاری لگا کر برباد ہی کر رہے ہیں جوانی کو۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ عام روٹین میں زیادہ مرد جاتا ہے برائی کے لیے۔ عام روٹین میں، اچھا مجھے مسئلہ یاد آ گیا، میرے بھائی حکیم سعید احمد صاحب نے مولانا ظفر اللہ صاحب سے پوچھا تھا کہ حضرت جی کسی کے ساتھ زبردستی کی ہے، چلو ٹھیک ہے مانتے ہیں گناہ ہے، اگر جو پیسے لے کر خود راضی ہو جائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر تو گناہ نہیں نا۔ مولانا ظفر اللہ صاحب، اللہ پاک پتہ نہیں اب حیات بھی ہیں یا نہیں، میرے استاد تھے، میرے ابتدائی قرآن کے استاد وہ بھی رہے۔ پہلے سب سے پہلے تو میں مولانا فضل احمد صاحب سے پڑھتا رہا، جو میرے دوست، بہت اچھے جگری دوست، عارف شہزاد کے چچا جان تھے، ان کے چچا تھے۔ تو مولانا ظفر اللہ صاحب سے بھی میں قرآن پڑھتا رہا، تو انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا جو پیسے لے کر برائی کراتی ہے پھر یہاں تک کہ گناہ میں برابر کے شریک ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ زانی مرد زانی عورتوں کے لیے تندور ہوگا بہت بڑا اور اس میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور حکمت بخشا
اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے حکمت کے بارے میں، دانائی کے بارے میں آگاہ کر دیا، ان کو بہت شعور دے دیا کہ زنا میں کچھ نہیں پڑا، برائی میں کچھ نہیں۔ یاد رکھنا، ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے کبھی زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے بارے میں دل میں برائی بھی نہیں آئی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، یہاں تک کہ عورتوں میں حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر اور فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنی بھی عورتیں آئیں، بی بی آمنہ بھی آئیں، فرمایا کسی عورت نے ساری زندگی میں یہاں تک تو شرک تو کیا ہے، مشرک تو تھی، لیکن کبھی زنا کی طرف نہیں گئیں۔ اسلام سے پہلے جو تھی مشرک، انہوں نے زنا کبھی نہیں کیا۔ اب تھوڑی سی بات کر رہے ہیں حضرت جی، یہ بھی سن لو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جوانی اگر تنگ کرے، نوجوان نسل کہہ دیتی ہے، پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہاں تک کہ موبائل پر گند نہ دیکھو۔ آج تو نوجوان لڑکے کیا لڑکیاں دیکھتی ہیں، گند نہ دیکھو۔ سب سے پہلے جوانی کا بچاؤ، اور دوسرا بچاؤ بھی سرکار نے بتایا، وہ بھی سن لو۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، جسے جوانی تنگ کرتی ہو، یہاں تک کہ نکاح کر لے، عقد کر لے، شادی کر لے، مباشرت کر لے، نکاح کر لے، عقد والی ہو، نکاح والی ہو، مباشرت والی ہو، یہاں تک کہ بدائی والی ہو، فرمایا اگر استطاعت نہیں، حل کسی اور نے نہیں بتایا، آخر الزمان نبی نے بتایا، شہنشاہ کائنات نے بتا دیا، سردار الانبیاء نے حل بتا دیا، فرمایا جسے جوانی تنگ کرے اسے چاہیے روزہ رکھ لیا کرے۔ بھائی انوار صاحب کہہ رہے تھے کہ جنہیں جوانی تنگ کرے حل بھی بتاؤ نا، اس لیے میں نے بتا دیا حدیث کے مطابق، اپنی بات نہیں۔ جوانی تنگ کرے شادی کرو، بدائی والی نکاح والی لے آؤ۔ ہاں استطاعت نہیں، حالات ایسے ہیں، ابھی بہنیں بیٹھی ہیں، پہلے بہنوں کا فرض ادا کر لوں پھر کروں گا، اگر ایسے حالات ہیں تو روزہ رکھے۔ کون رکھتا ہے روزہ؟ بابا اب تو لوگ رمضان المبارک کے فرض روزے بھی ادا نہیں ہوتے، مولویوں سے ادا نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ زلیخا جو ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکی، برائی کی طرف بلا رہی ہے، میری بات نہیں، قرآن حکیم موجود ہے جس پر آیت نہ تمہاری توجہ ہے نہ میری توجہ ہے، غور نہیں کرتے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيهت لك۔ لوگوں میری بات نہیں، قرآن حکیم ہے۔ تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اسی نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کرتی گئی، کہنے لگی یوسف جلدی آ، میں تجھے بلا رہی ہوں، آ جا۔ قرآن حکیم کہتا ہے وقالت حیت لک، حرکت کر، حرکت کے لیے بلایا کہ آ زنا کر، میں تجھ پر مر مٹی ہوں۔ کتابوں میں آتا ہے اس کمرے میں بت تھا، اس پر اپنا دوپٹہ ڈال دیا،
اور کہنے لگی یہ میرا اللہ ہے، میرا خدا ہے، میں اس کی پرستش کرتی ہوں۔ دوپٹہ ڈال دیا تاکہ یہ آرڈر ہو جائے میں برائی کرا لوں۔ نہیں سمجھے آپ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں؟ ہاں اس کا یہ عقیدہ تھا کہ دوپٹے سے خدا آرڈر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ حاضر ناظر ہے۔ اللہ کو مانے، رب کو مانے، مالک کی کائنات، شان کبریائی والا، الوہیت اور ربوبیت والے کو اگر مانے، پھر ہم سے زنا ہو کیوں؟ اس ٹائم ہم رحمان کو نہیں مانتے، شیطان کو مانتے ہیں، اسی لیے برائی کر لیتے ہیں۔ ہاں جو اگر رحمان کو مانتا ہے وہ برائی نہیں کرے گا۔ اور ایک ایک بات میں کئی نکات نکلتی ہیں۔ یہاں یہ بات آئی کہ عورت ذات بعض اوقات گھر میں جو، اب تو غلام کا زمانہ نہیں نا، وہ تو یہاں تک خرید کر لائے تھے، جوان ہو گئے۔ یہاں آج بھی گھروں میں، جن گھروں میں نوجوان نوکر ہوتے ہیں، نعوذ باللہ عورتیں ان سے برائی کراتی ہیں۔ یہاں تک یہ آج کی بات نہیں، یوسف علیہ السلام کے دور میں اللہ کے نبی کو پھانسنے کی کوشش کی، کس نے؟ عورت نے۔ کئی لوگ بتاتے ہیں، میں نام نہیں لیتا ملک کا، کہ کہتے ہیں ہم کام کے لیے جاتے ہیں، ان گھر کی عورتیں ہمیں پکڑ لیتی ہے زبردستی، آ جا ورنہ تجھے پکڑوا دوں گی، بدنام کر دوں گی، یعنی کہ دھمکیاں دیتی ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی آ گیا، اللہ پاک نے فرمایا جب اے آقا تم سے عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، یہاں تک کہ بیعت ہونے کے لیے آئیں، ان سے 6 عہد لو، یہاں تک کہ شرک کبھی نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اسی میں یہ بات بھی آئی خبردار چوری نہیں کرو گی۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت ہندہ مسلمان بن چکی تھی، کھڑی ہو گئی، کہنے لگی ہم عرب کی عورتیں ہیں، عورت کی عادت تو نہیں ہوا کرتی چوری کرنا، آپ یہاں تک کہ ہم سے کیوں عہد لے رہے ہیں؟ فرمایا میری بات نہیں، اللہ کا قرآن آ گیا، فرمان آ گیا، یہاں تک کہ عورت نے چوری نہیں کرنی۔ فرمایا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو، او عورتوں، کس چیز کی چوری نہیں کرنی؟ اب یہ تمہاری اندام نہانی، تمہاری شرمگاہ، تمہارے شوہر کی امانت ہے، خبردار کسی اور کو قریب نہیں آنے دینا، چوری نہیں کرنی۔ مرد جو چوری کرتا ہے، کسی کا پیسہ اٹھا لیا، کسی کی دوائی اٹھا لی، کسی کا ساز و سامان صابن اٹھا لیا، چھوٹی موٹی چوری کر لی، یہاں تک کہ وہ تو چوری پھر بھی پوری ہو سکتی ہے جو تو نے اپنے شوہر کی چوری کی ہے۔ اندام نے آنی اسی کی امانت تھی، شرمگاہ اسی کی امانت تھی، تمہارا نکاح تمہارے شوہر سے ہوا، اب تمہارے جسم کا حقدار تمہارا شوہر ہے، خبردار چوری نہیں کرنی۔ منع کیا قرآن حکیم میں چوری سے کہ خبردار چوری نہیں کرنی۔ آج معاشرے میں چوری عورت کرتی ہے، خیال کوئی نہیں کرتا، مرد بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی بات یاد رکھنا کہ مرد کے لیے بھی ہے کہ خبردار، تو اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر محرم کے پاس جانا جائز نہیں۔ آئیتا بابا گرل فرینڈ ہے، فلانی فرینڈ ہے، سبحان اللہ، یہ میری دوست ہے۔ مرد مرد کی دوستی ہو سکتی ہے، لیکن عورت مرد کی دوستی شریعت میں کہیں جائز نہیں۔ ہاں اگر عورت ذات سے دوستی لگانی ہے، جا ماں سے دوستی کر، ہمشیرہ سے کر، جا یہاں تک کہ اپنی بیوی سے دوستی کر۔ بیوی کے بارے میں تو یہ ہوتا ہے مرتی نہیں، پتہ نہیں کدن مرتی ہیں، ہاں تو لاندھی نہیں۔ جس کے ساتھ دوستی کا حکم دیا اس کے ساتھ دوستی لگا کے راضی نہیں۔ کئی مرتبہ کہتے ہیں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، تیری شکل دے کے راضی کہنی، دور تھی ون دفع تھی ون۔
اللہ پاک نے ان چیزوں سے منع کیا کہ چوری نہیں کرنی. اور یہ بتایا نا، یہ حرکات کے لیے بڑی بڑی عورتیں ایسی حرکت کیا کرتی ہیں کہ گھر میں نوکر ہے، نوکروں سے برائی کرا دی. کیا تھیا گیا خاوند بیٹھ گیا ہے. ایک عورت آئی میرے پاس دکان پہ، اسے بچے دانی میں ورم ہو گیا، حالت بڑی ناساز تھی. میں نے کہا کہ اپنے مرد کو 15 دن قریب نہیں آنے دینا، اپنے شوہر کو. او کھول بھائی، انہیں واضح دس دیتا، انہیں کہ برائی نہ کراواں، پیسے کتوں آسن، گھر کا خرچہ کتوں چلسی. میں کہ ساری دنیا کا نظام چلتا ہی برائی دے پہ ہے نا، کہ برائی نہیں کرائے گی تو گھر کا خرچہ نہیں چلے گا. اگر باز آ گئی تو انشاءاللہ اللہ اپنے خزانے سے عطا کرے گا. بعض اوقات عورت باہر کام کے لیے نکلتی ہے. میں کراچی کا ایک بیان کسی چینل پر دیکھ رہا تھا، بڑا دکھ ہوا. اور وہ عورت کہنے لگی کہ نوکری یوں ہی ملتی نہیں. بڑے بڑے افسر جب ان کے سامنے ہم بن ٹھن کر پیش نہ ہوں، یہاں تک کہ برائی نہ کرائیں، یہاں تک کہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے. ویسے بھی میں اسلامی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں، عورت کو عام روٹین میں جب مسجد میں آنے کی اجازت نہیں. بات کو سمجھو، نماز کا معاملہ ہے، باوضو ہو کر اللہ کے گھر میں کون برائی کر سکتا ہے؟ مسجد میں برائی میں کہتا ہوں ناممکن ہے. اگر کوئی ایسی حرکت کرنے بھی لگے گا اللہ اسے برباد کرے گا. ایسے کام یہاں اللہ برداشت نہیں کر سکتا. نماز کی جب اجازت نہیں تو اسی طرح عورت کو حکم ہے کہ یہاں تک کہ گھر میں رہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب قاری حنیف ملتانی کی بات سن لو. حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک جگہ بیٹھا تھا، لوگ مجھے چھیڑنے لگے، جی عورتوں کو جو برقع پہناتے ہیں اس میں جراثیم ہوتے ہیں، لہذا عورتوں کو برقع نہ پہنایا جائے. اور عورتوں کو چار دیواری میں رکھتے ہیں، برقع پہناتے ہیں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں. قاری حنیف نے کہا کہ میں بھی سیدھا ہو گیا. میں کہ مردم شماری کراؤ. جو ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں مردم شماری کراؤ. جو پردہ کرتی ہیں، جو گھر میں چار دیواری میں رہتی ہیں، ان کے جراثیم کتنے کم ہیں، اور جو پردہ نہیں کرتی ذرا ان کا مردم شماری کرو، ان کے اندر جراثیم کتنے ہیں. ایسی باتوں پر کون آئے؟ قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں بھی عجب عجب باتیں مشہور ہیں. قبروں والوں کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے. کہتے ہیں میں قبرستان گیا ہوا تھا فاتحے کے لیے، تو وہاں جان کے میں نے کسی مولوی سے پوچھ لیا کہ عورت کا قبرستان میں آنا کیسے ہے. مولوی صاحب نے آکھا کہ جوان نہیں آ سکتی، بڈھی آ سکتی. قاری صاحب کہتے ہیں میں نے بھی کہہ دیا کہ اچھا، مرنے کے بعد بھی باز نہیں آتے. جوان کو دیکھ کے حال بھی دماغ خراب تھی دے کہ ابھی بھی جوان کو دیکھ کر ان کی نیت خراب ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعات میں اللہ پاک نے بڑا کچھ بتا دیا. عورت کے فریب کے بارے میں، مکر کے بارے میں آگاہ کر دیا. وقالت حیت لک، آ جا میرے ساتھ حرکت کر. حرکت کے بارے میں آیا. اچھا یہاں پر ذرا اور بات کر دوں. بات اصل میں کام کی ہو جائے تو وہ بہتر ہے. یوٹیوب پر بھی بیان جا رہے ہیں کافی سارے، طیب حبیب چینل ہے وہاں پر جا رہے ہیں، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پتہ تو چلے. میں ایک دن مطالعہ کر رہا تھا، میرے استاد عبدالحمید صاحب مجھے 9 سال پڑھاتے رہے ہیں، اب بیمار رہتے ہیں، کافی عمر کے ہیں، اللہ پاک ان کی حیاتی دراز فرمائے. کل بھی ملنے کے لیے استاد جی کو گیا تھا، ملا ہوں کافی دیر.
اللہ پاک ان کی حیاتی دراز فرمائے. سب کہہ دو آمین. مولانا عبدالحمید صاحب کے پاس جب میں سورہ یوسف کی تیاری کر رہا تھا، میں نے کہا حضرت جی عام روٹین میں مرد جاتے ہیں زنا کرنے کے لیے، یہاں عورت کو کیوں بدنام کیا گیا قرآن میں؟ اس کی وجہ بتائے. استاد جی کو معاشرے. میں نے پھر کہا حضرت جی بتائیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. عام روٹین میں پیسے لے کر مرد جاتا ہے، مرد عورت کو مرگلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہاں کیا بات ہے؟ فرمایا کہ عورت کے مکر ہزاروں ہیں. عورت کے مکر اتنے ہیں کہ مرد سمجھ نہیں سکتا کہ عورت کی مکاری کئی حصے مرد سے زیادہ ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا بھی صحیح، ایک عورت نعوذ باللہ غلط کار بدکار تھی، شوہر کو فوت ہوئے ابھی تیسرا دن تھا، بن ٹھن کر جا رہی تھی. میں نے کہا ہاں استاد جی کی بات آج پوری ہو رہی. عدت کہاں گئی؟ وہ 4 مہینے 10 دن کہاں گئے؟ سب کچھ ختم. جس نے کرانی برائی ہے وہ عدت کے لیے پابند کہاں ہوگی؟ چاہے عورت کو طلاق ہو، چاہے عورت بیوہ ہو جائے، 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنا لازم ہے، لازم ہے. قرآن کا فیصلہ ہے. عدت کا معنی کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. یہاں بتایا نا تیسرے دن بن ٹھن کر اپنے یار کے پاس جا رہی ہے، خاوند فوت ہو گیا. اسے شریعت، جس نے کرانی برائی ہے اسے شریعت کی کیا پرواہ؟ تو اسی طرح استاد عبدالحمید صاحب بتا رہے تھے کہ عورت آٹا گوندھ رہی تھی کہ برائی اور مکر میں آ جائے تو اتنی آگے بڑھ گئی کہ خامد منع کرتا تھا کہ برائی نہ کر، کہنے لگی ہاں ہاں ایک دن وہ تجھے دکھاؤں گی کہ تیرے ہاتھ سے نالا کھلوا کر برائی کراؤں گا. آٹا گوندھ رہی تھی، کہنے لگی ذرا قضائے حاجت ہے، یہ ذرا نالا کھولنا، برائی کرا کے آئی. اسی طرح استاد عبدالحمید صاحب بتا رہے تھے، مجھے یاد، یہ کافی عرصہ قبل کی بات ہے، اس بات کو تقریباً 10-15 سال گزر گئے ہوں گے، لیکن مفہوم ہم ذہن میں رکھتے ہیں تاکہ ہمیں کہیں بھی بیان کرنا پڑ جائے تو وہ ہو جائے بیان. میں نے کہا استاد جی اور عورتوں کے مکر بیان کریں. اب مکر کے اوپر استاد جی نے کھل کر بیان کرنے لگے. استاد عبدالحمید صاحب کہنے لگے کہ شوہر بہت زیادہ دنا تھا، سمجھدار تھا، دنیا بڑی عزت کرتی تھی، اس کی عقل، اس کے فہم، اس کے شعور کو مانتی تھی. بیوی کے سامنے کہنے لگا کہ مجھے لوگ بہت شعور عقل والا مانتے ہیں، انہیں کہ میں تیرے کو سارے سامنے پاگل ثابت کر سکتی ہوں. میں کہا مانے وال تو پاگل ثابت کرے. انہیں کہ اچھا دے. اب اس نے اپنے یار کو کہا کہ مچھی دبا کے آ، جہاں یہ دیہات میں کام کرتا ہے نا رڑ میں، وہاں مچھی دبا دی مٹی میں. یہ رڑ میں کام کرنے گیا، بیوی کو پتا تھا آج اس نے کام یہاں کر، مچھی نکل آئی. جو لوگ دنا ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ یہاں تک کہ شیطان کے ساتھی نہیں ہوتے، رحمان کے زیادہ ساتھی ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں. وہ رحمان کا ساتھی زیادہ تھا. گھر والی کو آ کے بھلی لوگے میں راڑے چ کام کرے نہ پیا، می مٹی دے وچوں مچھلی ملی ہے، ایو پکا، میں کام کر کے آندا پیا، ڈوہے اکٹھے کھاسوں. مچھلی تل کے کھا پی کے بیوی ایک طرف ہو گئی، گند وغیرہ بھی اپنے دوست کے ہاتھ سے باہر پھینکوا دیا. اب آیا کام سے تھکا ہوا، مچھی کہاں ہے؟ کیڑی مچھی؟ انہیں کہ جڑی دے گیا. انہیں کہ تو سا دے بھی کوئی نہیں گیا. انہیں کہ تے کو دیتا گیا، کیا نہیں دے گیا؟ سن دی کوئی نہیں پئی، بکواس کرے نہیں پئی، مچھی دے گیا تو آدھی کیا نہیں، تو سا کوئی نہیں دے گیا. محلے دار اکٹھے ہو گئے. جب تماشا بننا ہوتا محلے دار اکٹھے ہو جاتے ہیں. محلے دار جب اکٹھے ہوئے تو کہنے لگے ہاں بھائی کیا بات ہے یار، مچھی دے گیا، میں دیکھ میرے کو کھویندی نہیں پئی.
انہیں آکے اے دسو آئی کتھوں آئی؟ انہیں آکے میں راڑے چ کام کریں تو میں مٹی چوں نکلی ہے۔ انہیں کہیں دے کو لے پوچھو کدی مٹی چوں بھی مچھی نکل دی ہے؟ ہمیشہ دریا میں سے پانی سے نکلتی ہیں۔ انہیں آکے کوئی نہ مٹی چوں نکلی ہے، میں سچ بولیں دا پہ۔ اخیر محلے داروں نے کہا کہ پاگل ہو گیا ہے، اسے کمرے میں اکیلا بند کر دو۔ ہاں ہاں 3 دن 3 راتیں گزر گئی، نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ، بالکل نہ ڈال ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ اب بیوی نے دروازہ کھولا، سنا وہاں کیا حال ہے؟ تے کو پاگل ثابت کیتے یا کوئی نہ؟ اب بتا کہ پورے محلے نے کہا اور 3 دن 3 راتیں دیکھتے رہے، کیا حال ہو گیا؟ وہی جو عقل والا تھا، شعور والا تھا، فہم والا تھا، وہ کہنے لگا کہ تم عورتوں کے مکر بہت زیادہ۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنا مکر ہوا، کس قدر زیادتی کی گئی۔ کرنے والی کون ہے؟ جو پیار چاہتی ہے، اندامے نے آنی دینا چاہتی ہے، اپنی شرمگاہ سب کچھ بدل دینا چاہتی ہے۔ اب کیا کر رہی ہے؟ قرآن حکیم سارا اسی کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے وَقَالَتْ عَيْتَ لَكَ، آ جا میرے ساتھ حرکت کر۔ یاد رکھنا، نبی اپنی جان تو دے سکتا ہے پر ایسی حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا الہی کیا کروں؟ آواز دی، اللہ عز و جل کو پکار لیا، بلا لیا۔ قرآن حکیم اس بات کا بھی گواہ ہے، قال معاذ اللہ، اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میری نگہبانی فرما، میری حفاظت فرما۔ اللہ پاک سے مدد مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے مدد مانگی اللہ سے، ہاں ہاں، اور اللہ عز و جل مدد کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو آرڈر ہوا دوڑ لگاؤ، فرمایا الہی کوئی میدان ہے، کوئی باغ ہے، یہاں دوڑ لگانے سے کیا ہوگا؟ فرمایا دوڑ لگاؤ اور انگلی شہادت والی کا اشارہ کرو، کفل وہ جنرا وہ تالا خود بخود کھلتے گئے، 7 دروازے کھل گئے، باہر آ گئی۔ ظاہری بات ہے کہ نیت عورت کی خراب تھی۔ قرآن حکیم کے انداز کو بھی سمجھا کرو۔ جب آخری کفل کھلا، یوسف علیہ السلام پہلے باہر آ گئے، پیچھے یہ بھی آ گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ میرا شوہر جو ہے کوتیفار وہ بھی کھڑا ہے۔ اب فوراً بال بکھیر لیے، وہی مکر۔ کہنے لگی یہاں تک کہ اچھا بیٹا لا کے دیا جو میری عزت کو لوٹنا چاہتا تھا۔ قرآن حکیم نے اسی بات کو یہاں تک کہ وضاحت کی ہے، کسی اور کی بات نہیں، اللہ عز و جل کا قرآن آ گیا۔ قرآن حکیم میں آ گیا، کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ کتنا بڑا مکر کیا ہے زلیخا نے۔ ابھی تو اندامے نہانی دینے کے لیے تیار تھی، شرمگاہ دینے کے لیے تیار تھی، سارا بدن لٹانے کے لیے تیار تھی، یا باہر آئی خامد کو دے کر فوراً مکر میں آ گئی، فوراً قصد کرنے لگی، میں تو ماں بنی ہوئی تھی، یہ میرا بیٹا بنا ہوا تھا، اس نے میرے ساتھ اب برائی کرنے کا ارادہ کیا۔ اسے شرم نہ آئی، میں ماں بنی ہوئی تھی، اس نے یہ میرے ساتھ حرکت کی۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا تم بھی بولو، کہنے لگے وطن میرا نہیں، علاقہ میرا نہیں، دیس میرا نہیں، کنبہ میرا نہیں، خیش نہیں، برادری نہیں، میرا یہاں کوئی نہیں سوائے پروردگار کے، میری بات پر کون یقین کرے گا؟ میرا یہاں کون ہے؟ کون کرے گا میری بات پر یقین؟ کہنے لگے تو کچھ تو بول۔
کہنے لگے اگر مجھے بلانا ہی چاہتے ہو چلو تمہارے یہاں جو چھوٹا سا بچہ اسے لے کر آؤ. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ننھا منا بچہ آیا ماں کی گود میں، گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو گیا. یاد رکھنا یہ فیصلہ کسی یہاں تک کہ سپریم کورٹ کی عدالت کا نہیں، یہاں تک کہ ہائی کورٹ کی عدالت کا فیصلہ نہیں، سیشن جج کی عدالت کا فیصلہ نہیں، یہاں تک کہ سول عدالت کا فیصلہ نہیں، یہاں تک کہ پنچایت کا جرگوں پر بیٹھ کے کرنے والے فیصلوں والوں کا فیصلہ نہیں. ننھے منھے بچے نے اللہ کے نبی کا فیصلہ کیا کر رہا ہے؟ میری بات نہیں، قرآن آ گیا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. کہنے لگا کہ قمیض دیکھو اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. یہ یاد رکھنا کہ جب مرد برائی کرنے لگے گا قمیض اوپر کرنے کی کوشش کرے گا، عورت شریف ہے قمیض کو بار بار نیچا کرے گی، وہ اونچا کرنے لگے گا، یہاں تک کہ اس طریقے سے قمیض پھٹ جایا کرتی ہے آگے سے. کیا اس میں بدنامی مرد کی ہے؟ مرد ثابت ہوتا ہے کہ گناہگار مرد ہے. قرآن حکیم نے اگلی بات بھی کہہ دی، یہاں تک کہ ننھا منا بچہ، بعض علماء کہتے ہیں بچے کی عمر کل ٹوٹل 3 دن کی تھی، بعضے کہتے ہیں کئی ماہ کا بچہ تھا، پر بچہ تھا ماں کی گود میں کھڑا ہو گیا. یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دیتا ہے وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. یہاں تک کہ کرتا دیکھو، یہاں تک کہ اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی سچا ہے، اور یہاں تک کہ عورت جھوٹی ہے. اور لوگوں نے کیا دیکھا؟ قرآن حکیم نے اس چیز کو بھی بتایا. عورتوں نے کیا دیکھا؟ سب نے کیا دیکھا؟ میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، یہاں تک کہ دیکھا گیا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. اللہ کا قرآن حکیم ہے کہ کرتا دیکھا گیا کہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. فیصلہ تو ہو گیا نا. اب فیصلے کے بعد یہاں تک کہ کیا کہتی ہے؟ کئی عورتیں کہتی ہیں کہ برائی کلا کیا ہو گیا، کیا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوا. اسی بات کو بھی اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بیان کیا. کہنے لگی یوسف عارض عن ھذا، ایسی باتوں کی پرواہ نہ کیا کر. کیا ہو گیا؟ تجھے چاہتی ہوں، برائی کرانا چاہتی ہوں، کیا ہو گیا؟ ایسی باتوں کی پرواہ نہ کر، نہ کرنا پرواہ. اللہ کا نبی پھر بھی تبلیغ سے باز نہیں آتا. یاد رکھنا بازار کیوں نہ ہو، گھر کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ عبادت گاہ کی جگہ کیوں نہ ہو، ہر جگہ نبی تو اللہ عز و جل کا بیان کرتا ہی ہے، تعریف کیا ہی کرتا ہے. یہاں تک کہ اللہ عز و جل کی طرف رجوع کے لیے دعوت دیا ہی کرتا ہے. فرمانے لگے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. اے زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی چاہ، تو بڑی گناہگار ہے، استغفار کیا کر، معافی مانگا کر مالک کی کائنات سے. یہ تو آپ احباب کے سامنے عرض کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں. انشاءاللہ یہ عنوان چلتا رہے گا. بروز منگل کو 7 تاریخ ہوگی، 7 ستمبر کو ریلی نکلے گی حضوری باغ روڈ سے ختم نبوت کے بارے میں صبح 10 بجے. اس میں شرکت کرو.
وہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان اس وقت تک مکمل نہیں کہ جب تک ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ختم نبوت کے بارے میں آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد فوراً ہی مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ۔ ابو بکر صدیق خلیفہ اول نے جہاد کیا اور بتایا کہ ہمارے آقا کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، قرآن کا بھی فیصلہ ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ قرآن حکیم کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اسی آیات سے ثابت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہاں تک کہ آپ پر نبوت ختم، اختتام۔ اس کے کئی دلائل ہے۔ ایک تو معراج والی رات میں بھی قرآن حکیم میں اس کے بارے میں بھی ہے، فرمایا لا تؤمنن به ولا تنصرن۔ تمام نبیوں کو تاکید کی گئی، ضرور بالضرور تاکید، البتہ تاکید، آمنہ کے لال کی عزت کرنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات میں مسجد اقصی، جسے بیت المقدس کہتے ہیں، بیت مینا گھر، مقدس گھر، اس کا نام مسجد اقصی قرآن نے لیا۔ اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس مسجد کا نام لیا گیا، وہاں آپ کو سردار الانبیاء بنایا گیا۔ دلائل کافی ہیں، یاد رکھنا۔ ہمارے آقا، قرآن حکیم میں ایک اور بھی آیات ہے، اس میں بھی یہ پتہ چلتا ہے، فرمایا کل کہو یا ایھا الناس، لوگوں سے کہو، ایمان والوں سے کہو، کیا کہوں؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس آیات کی تشریح سمجھنا، ہر نبی آیا مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص بستی کے لیے، قرب و جوار کے لیے۔ کوئی محلے کا نبی بن کر آیا، کوئی شہر کا بن کے آیا، کوئی دیہات کا بن کے آیا، کوئی مدین کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آیا۔ ہمارے آقا ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے۔ اب بھی یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن زندہ اور تابندہ۔ سب سے بڑی یہ بھی نشانی، قرآن پڑھنا لازم ہے اور کتابیں پڑھنا لازم نہیں، ان پر عمل کرنا منسوخ ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، شریعت آئی، صحیفے آئے، وہ گئے، صحیفے بھی رخصت، شریعت بھی رخصت۔ نوح علیہ السلام آئے، کلمہ چلا، لا الہ الا اللہ، نو نجی اللہ، کلمہ چلا، یہاں تک کہ آپ گئے، آپ کا کلمہ، آپ کی رسالت یہاں تک کہ آپ کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، کلمہ آیا، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، کلمہ رہا، آپ کا یہ کلمہ رہا، یہاں تک کہ آپ گئے، آپ کی شریعت گئی، صحیفے گئے، یہاں تک کہ اسی طرح جو نبی کتابیں لے کر آئے، داؤد علیہ السلام پر زبور کی کتاب آئی، وہ منسوخ ہو گئی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی، کون نہیں جانتا کہ توریت کی کتاب آئی، وہ بھی منسوخ ہو گئی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمانوں پر ہیں، لیکن ان کی بھی کتاب کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ نبی آئیں گے لیکن حضور کے امتی اب بن کے آئیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن امتی بن کے آئیں گے، میری شریعت کو آگے بڑھائیں گے۔ ختم نبوت کا مسئلہ زندہ اور تابندہ ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ رہے قیامت تک۔ اور جس کے عقیدے میں فرق آ گیا، لو جی اور نبی آ سکتا ہے، نہیں، اگر جس کا عقیدہ یوں ہوا وہ مسلمان باقی نہیں۔
حضور کا لایا ہوا قرآن زندہ، حضور کی لائی ہوئی 5 وقت کی جو نماز فرض ہے وہ زندہ، اشراق کی نماز زندہ، یہاں تک کہ چاشت کی نماز زندہ، ابابین کی نماز زندہ، تہجد کی نماز زندہ، سارا کا سارا دین جو ہے زندہ ہے۔ آپ کا لایا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی زندہ اور تابندہ ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، حضور کا کلمہ نہیں جا سکتا، رخصت نہیں ہو سکتا۔ یہی 7 ستمبر کو پاس ہوا تھا کہ بل کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اگر کسی کو نبی مانے گا وہ مسلمان نہیں۔ اسی لیے ریلی نکل رہی ہے۔ ایسی ریلی میں شرکت کرنا خدا کی قسم ثواب بھی ہے، آقا سے محبت کا ثبوت بھی ہے کہ ہم آقا آپ کے نام لیوا ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ وخاتم النبیین ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد نبی ہم کسی کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانیں گے۔ ختم نبوت کا مسئلہ بڑا زندہ اور پابندہ ہے، اسی لیے ریلی بھی نکل رہی ہے۔ اور اگلے مہینے اکتوبر میں غالباً 7 اکتوبر ہے یا 12 اکتوبر کو قلعہ قاسم باغ میں بھی، وہاں پر بھی ختم نبوت کے بارے میں بڑے بڑے علماء، جید علماء، بڑے بڑے مفتی بیان دیں گے، ثبوت دیں گے۔ اس لیے چند ثبوت آپ احباب کے سامنے میں نے بھی بیان کیے۔ نیت یہی ہے کہ سرکار سے ہمیں بھی پیار ہے کہ ہمارے آقا ایسے زندہ اور تابندہ آپ کا دین ہے کہ قیامت آ سکتی ہے، آپ کا دین رخصت نہیں ہوگا، آپ کی نبوت بھی زندہ اور تابندہ ہے۔ کسی اور نبی کی نبوت نہیں باقی، آقا کی نبوت باقی، آپ کا لایا ہوا ہر ایک دین کا عمل باقی، یہاں تک کہ درود شریف بھی آپ کا لایا ہوا باقی۔ قیامت آ سکتی ہے، آپ کا درود شریف رخصت نہیں ہو سکتا۔ حضوری باغ روڈ ختم نبوت کا جہاں دفتر ہے، مجھے آج کہا گیا کہ آپ نے لازمی اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں ضرور آگاہ کرنا۔ یہ تو ہم سب کا ایمان بھی ہے کہ ہمارے آقا کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ آپ سب کا ایمان ہے نا؟ ہاتھ دائیں ہاتھ کھڑا کر دو، یہاں بھی ثواب ملے گا۔ ہمارے آقا کے بعد کوئی بھی نبی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا نبی ہیں، آخر الزمان نبی ہیں۔ خدا کی قسم بیان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ورنہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں تک کہ مدینے نہیں گئے، حج کرنے نہیں گئے۔ کئی مریدوں نے کہا، فرمایا کہ اگر نانا جان نے پوچھ لیا عطا اللہ شاہ بخاری بتا ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں، میں آقا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری ساری زندگی مدینے نہیں گئے اور ختم نبوت کی حفاظت میں آدھی زندگی جیل میں، آدھی ریل میں گزر گئے۔ ختم نبوت کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر سے جا کر پوچھو کتنی ان لوگوں نے مار کھائی ہے، جیلیں کاٹی ہیں، لیکن دعویٰ یہی کیا کہ ہمارے آقا جو ہیں آخر زمان نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کسی کو ہم نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے۔ اور انشاءاللہ قیامت آ سکتی ہے، یہ مولوی حبیب بھی نہیں مانے گا۔ آپ میرے مقتدی ہیں، پورا پاکستان صدر سے لے کر چپڑاسی تک، امیر سے لے کر غریب تک، میرا 100% ایمان ہے کہ سرکار کے علاوہ کسی کو خاتم النبیین، کسی اور کو نبی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ عز و جل آپ سب پر کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔